میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اس میں جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں وہ 3 جگہ دہرائی گئی ہے اور 2 کہانیاں تو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ ایک کہانی ہم نے جو سب سے پہلی ذکر کرنا چاہیے وہ ہے کنال کی۔ وہ مہاراجہ اشوک کا بیٹا تھا اور اس کے بارے میں داستان یہ ہے کہ اس کی جو ستیلی ماں تھی تشیا رکشا، اشوک کی دوسری بیوی، وہ اس نے یا پتہ نہیں تیسری ہوگی، بہرحال وہ کنال کی ماں نہیں تھی۔ اس نے کنال خوبصورت آدمی تھا تو وہ ذرا لٹو ہو گئی اس پہ اور اس نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن کنال فلسفی قسم کا راجکمار تھا، وہ وہاں سے بھاگ لیا۔ اس نے اشوک سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا بیٹا جو ہے نا، یہ بہت بدکار آدمی ہے اور اس کو سزا دو۔ اشوک نے پوچھے بغیر کنال کی آنکھیں نکلوانے کا حکم دے دیا، اور کنال تو یہاں پہ ٹیکسلا کا راجکمار تھا، لیکن وہ کنال اتنا فرما بردار بچہ تھا کہ جب باپ کا حکم آیا تو اس نے اپنی آنکھیں نکلوا لیں اور فقیر ہو گیا۔ اور بعد میں خیر وہ پاٹلی پتر جہاں پہ اشوک کا تخت تھا، وہ سنگھاسن جہاں پہ تھا وہاں وہ پہنچا اور ایک جوگی کے اس میں، اور پھر وہ ساری داستان کھل گئی۔ دوسری جو ہے وہ ہمیں راجہ سلواہن کے بیٹے پورن کی داستان، بالکل یہی۔ یہاں اس کی جو مترئی ماں ہے، ستیلی ماں جو ہے وہ ہے لونا، اور لونا اس کے اوپر بالکل یہی قسم کا الزام لگاتی ہے کہ یہ ہے، اور راجہ سلواہن بھی جو ہے وہ بغیر تحقیق کیے، بغیر پوچھ پرتیت کے وہ حکم دیتا ہے کہ پورن کے ہاتھ پیر کاٹ کے اسے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اور میں نے آپ کو اس کنویں کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ یہ اگر آپ سیالکوٹ سے چپراڑ جانے والی سڑک پر نکلیں تو یہ سیالکوٹ سے تھوڑا باہر ایک گاؤں ہے، اب اس کا نام گل بہار کہتے ہیں، ویسے پتہ نہیں کیا ہوگا، پہلے کوئی اور نام، مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور نام تھا۔ تو وہاں یہ کنواں ہے اور یہاں پہ وہ جو بچہ نہ ہو رہا وہ عورتیں جا کے اس کنویں پر نہاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ پورن کو جب گرو گورکھ ناتھ نے کنویں سے نکال کے پورا کر دیا، اس کے ہاتھ پیر واپس اس کو معجزاتی طور پہ دلا دیے، تو پورن بعد میں کئی جوگی کے طور پہ راجہ سلواہن کی راجدھانی میں آیا، سیالکوٹ میں، اور وہاں پہ وہی پھر جیسے کہ کنال کے کیس میں ہوا، اس نے بھی پوری داستان سنائی۔ راجہ نے کہا یار تو آجا بھائی محل سنبھال۔ اس نے کہا کہ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی بھائی، نہ تیری ماں اچھرا سے نہ تیری ستیلی ماں لونا سے، تو اس نے خبر دی کہ آپ کو لونا سے جو ہے نا باپ، تجھے ایک بیٹا ملے گا رسالو۔ چنانچہ وہ جو اس نے چونکہ بیٹے کی خبر دی تھی، تو جو بچہ نہ ہو عورتوں کے، وہ کنویں پہ آ کے نہاتی ہیں کہ ہماری بھی اولاد ہوگی پورن کی وجہ سے۔ اور تیسری داستان بھی بالکل یہی ہے، وہ ہے اگر آپ حیدرآباد سے بدین والے رستے پہ نکلیں تو ایک 2-3 نہروں کو پار کرنا پڑتا ہے۔ ایک پیاری نہر ہے، تو وہاں سے اگر آپ کا منہ بدین کی طرف ہے تو پیاری کے جو پہلا کنارہ آتا ہے، پار والا نہیں، ادھر والا کنارہ، اس کے ساتھ اگر آپ ڈاؤن سٹریم چل پڑیں تو کوئی میرا خیال ہے 4-6 کلومیٹر ہے۔ میں 1987 میں ہم دونوں میاں بیوی وہاں پہ یہ دیکھنے گئے تھے، جس کے ساتھ یہ کہانی منسوب ہے۔ تو تب جو میں نے تصویریں کھینچیں وہ ٹرانسپیرنسیز کھینچا کرتے تھے، وہ سنبھل نہ سکیں، تو وہ اب میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے، اور اس کو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں سڈیرن جو ٹھل، یعنی سڈیرن کا مینار۔ اور داستان یہ بتائی جاتی ہے کہ جو سڈیرن تھا وہ راجہ نیرو، جس کے نام پہ حیدرآباد کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا، اس کا بھتیجا تھا، اور خوبصورت آدمی تھا یہ بھی۔ تو ایک بار یہ غلطی سے کہیں اپنے چاچے کے جو ہے وہ زنان خانے میں جہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں وہاں غلطی سے چلا گیا۔ جو اس کی چاچی تھی اس نے دیکھا ہوا گبرو جوان آیا، تو تھا خوبصورت آدمی، تو اس نے بھی وہی کام کیا، ورغلانے کی کوشش کی، سڈیرن
نے کہا کہ مائی باپ تو میری چاچی ہے. اس نے کہا کہ چاچی چوچی چھوڑ, تو ایتھے آ. تو سڈیرن بھاگ لیا وہاں سے. تو چاچی نے وہی کام کیا جو کنال کی ماں نے اور پورن کی ماں نے کیا, ستیلی ماؤں نے. اور یہ جو اپنا تھا نیرو, اس نے جب بات سنی طیش میں آ گیا. اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو, ابھی ہم ادھر پھانسی دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں اس کو. سڈیرن کو خبر پڑی تو وہ بیچارہ وہاں سے نکل پڑا کہ ایسے ہی مجھے مارا جائے گا, اور فوج اس کے پیچھے آئی. تو وہ بیچارہ بھاگتا بھاگتا یہ یہاں پہنچا, اور اس نے دیکھا کہ اب تو فوج بالکل چڑھ گئی ہے, وہ پکڑ لیں گے. تو اس نے اپنے خداؤں سے دعا کی کہ مجھے بھسم کر دو, مجھے کسی طرح سے اس مصیبت سے آزاد کر دو. زمین پھٹی اور سڈیرن اس کے اندر چلا گیا, اور وہ فوجی بیچارے خالی ہاتھ واپس گئے کہ جناب وہ تو معجزہ ہو گیا ادھر. اچھا, تو جو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے سڈیرن کی جہاں پہ زمین نے اسے نگلا تھا, وہاں پہ وہ یہ ٹھل انہوں نے بنا دیا. ٹھل تو بن گیا. اچھا, وہ جو رانی تھی نیرو کی, وہ جب مری تو اس کو بھی نزدیک میں یہاں پہ دفن کیا گیا. تو جب ایک 1912 کے اندر ایک آرکیولوجسٹ تھا, بہت مشہور آدمی, D.R. بھنڈارکر صاحب جب یہاں پہ آئے تو انہیں لوگوں نے یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا, جس دوران میں وہ یہ کھدائی کر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنا یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور سڈیرن کے اس پہ کوئی اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں. لیکن وہ پوجا اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ وہ جو رانی نیرو کی جو دفن, جب اس کی چتا جلائی گئی تو یہاں پہ نزدیک میں ہی اس کا وہ سمادھی بھی بنی. تو آپ نے مٹی کے 7 ڈھیلے لے کے سمادھی کو بھی مارنے ہوتے تھے. یہ D.R. بھنڈارکر صاحب نے بتایا. ہم نے ایسا نہیں 1987 میں ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن بھنڈارکر نے یہ بتایا کہ جناب یہ ایک بہت عالی شان بدھسٹ اسٹوپا تھا. سندھ کے جو چند بدھسٹ اسٹوپا کے ریمینز رہ گئے ہیں ان میں ایک یہ تھا. سندھ میں جو چند عالی شان کبھی جو ہوتے تھے بدھسٹ اسٹوپا, ان کے جو ریمینز ہیں ان میں سے ایک سڈیرن کا ٹھل ہے. تو اور اس کی جو پلنتھ تھی یہ ریکٹینگولر تھا نیچے سے. تو اس کی جو پلنتھ تھی وہ 96 فٹ لمبی اور 76 فٹ چوڑائی میں تھی, یعنی بہت بڑا اسٹوپا تھا. تو جو اس کے اوپر یہ جو ٹھل کا یہ جو آپ کور دیکھ رہے ہیں بیچ میں مٹی کا, اس کے اندر اس کے اوپر جو کچھ بنا ہوا ہوگا وہ بڑا عالی شان اور کافی اونچا ہوگا. اس میں سے بھنڈارکر کو ملا کچھ نہیں. وہ جو ریلک کاسکٹ ہوتا ہے جس میں بدھا کے وہ کوئی دانت کوئی بال کچھ رکھا جاتا تھا, وہ بھی نہیں تھا. اور بھنڈارکر کا خیال تھا کہ وہ یوں ہوا کہ جب یہ 8ویں صدی میں عرب لوگ آئے یہاں پہ حملہ آور ہوئے, تو جو ماننے والے تھے بدھ مت کے پیروکار جو تھے, انہوں نے وہ یہاں سے نکال کے کسی اور جگہ پہ اسے محفوظ کر لیا. بہرحال یہ تو ہو گئیں کہانیاں جو ہمارے یہاں پہ ان 3 راجکماروں کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن ایک اور بڑی دلچسپ کہانی ہے, اور وہ بڑی دور میں ہے. وہ وہاں پہ یونان کے اندر ہے, گریس کے اندر. جو ایٹیکا کا بادشاہ تھیسیس تھا, اس کا ایک بیٹا تھا ہپولیٹس, اور اس کی جو ستیلی ماں تھی ہپولیٹس کی وہ تھی فیڈرا. تو وہاں پہ بھی بالکل یہی کارروائی ہوئی کہ فیڈرا نے جب ہپولیٹس کو دیکھا, بڑا گبرو جوان تھا, وہ بھی اس میں آ گئی, اور اس نے بھی اس کے ساتھ وہی ڈائلاگ مارا جو کہ ہماری رانیوں نے یہاں پہ ان کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کیا. اور ہپولیٹس نے کہا کہ وہ بھی فلسفی قسم کا آدمی تھا, تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو میرے باپ کی بیوی, اور وہ وہاں سے بھاگ لیا. اور فیڈرا نے بھی وہی کام ڈالا کہ اس نے جب آیا رات کو تھیسیس, تو اس کو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا تو بڑا بدکار ہے. یہ اس نے بھی پھر کہا کہ ہیں انہوں نے کیا, اس نے فوج نہیں بھیجی. یونان کے دن تھے بھائی, دیوتا ہی دیوتا تھے, ٹکا ٹوکری دیوتا ہوا کرتے تھے. تو اس نے پوسائیڈن کو کہا کہ جو کہ سمندروں کا دیوتا ہے, اس نے اسے کہا کہ سر جی منڈے نو تو چک دے ذرا. یہ جو اپنا ہپولیٹس تھا, یہ بیچارہ کہیں اپنی چیریٹ میں سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا, باپ سے فرار ہو رہا تھا. اور تو پوسائیڈن ایک بہت بڑے اژدہا کی صورت میں وہاں سے نکلا سمندر سے, اور اس کا گھوڑا بتکا, اس کا چیریٹ الٹا, ہپولیٹس پتھر پہ گرا, سر پھٹ گیا, غریب وہیں پہ مر گیا.
تو یہ 4 جو شہزادے تھے یہ بری طرح سے مر گئے. یہ جو بھنڈارکر کو ایک اور بھی انہوں نے داستان بتائی تھی، اور وہ دیکھیے کہ یہ سانپ والا وہ اژدہا کی صورت میں پوسائیڈن نکلا. بھنڈارکر کو لوکل لوگوں نے بتایا کہ پائن یہاں پہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے. ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی آتا ہے نا تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ خزانہ نکالنے آیا ہے. بھنڈارکر کو بھی انہوں نے سمجھا کہ یہ خزانہ نکالنے آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایتھے بڑا بڑا اژدہا ہے اور وہ جناب تمہیں پھونک مار کے بھسم کر دے گا. وہ اتنا بڑا ہے کہ جب وہ یہاں سے اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ گاجا نہر جو ہے، جو کہ 3 کلومیٹر پرے ہے اس جگہ سے، یا ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں بہتی ہے کہ نہیں، تو وہ وہاں وہ ادھر اس کی دم ہوتی ہے اور وہ گاجا پہ اس کا منہ ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے پانی پیتا ہے. تو یہ کچھ مشابہت ہے کہانیوں میں. یہ جب میں نے پہلی بار گریک میتھولوجی پڑھی اور یہ ہپولیٹس کی داستان کا پتہ چلا، اس کے بعد اپنی یہاں پہ یہ جب ہسٹری پڑھنی شروع کی تو پورن بھگت کی تو بہت خوبصورت کہانی ہے، اور پنجابی میں ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اپنے کنال کی تو ہسٹری میں ہے. آپ کو اشوک کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ ساری مل جاتی ہے. دوسرا یہ سنی سنائی بات اپنے سڈیرن کی آ گئی. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ داستان یہ مطلب 2 ملکوں میں اس طرح سے رائج ہے تو کہاں سے آئی؟ کیا گریک لوگ اس کو لے کے آئے جب الیگزینڈر کے ساتھ، یا اس کے بعد جو انڈو گریکس آئے تھے 180 قبل مسیح میں اور انہوں نے یہاں پہ سلطنت کی تھی، ان لوگوں نے یہ لا کے یہاں پہ اپنی میتھولوجی لا کے یہاں پہ تھوپ دی، یا سناتے ہوں گے لوگوں کو کہ جی ایسے ہوا تھا؟ تو لوگوں کو یہ داستان بڑی پسند آئی، تو انہوں نے پھر گزرے ہوئے شہزادوں پہ اور آنے والے شہزادوں پہ بھی یہ فٹ ہوتی گئی. لیکن ایک اور بھی چکر ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ اتنی وائڈ سپریڈ تھی یہ کہانی، یہ بہت پسندیدہ ایک جسے ٹروپ کہتے ہیں، جو ایک یعنی بار بار آنے والا ایک کہانی یا ایک فقرہ، یہ ایک بہت پسندیدہ قسم کا ٹروپ تھا کہ بڑا فلسفی نیک راجکمار ہے اور مترئی ماں تے ہندی پیڑی ہے، تو اس نے اس کے اوپر وہ الزام لگایا اور یہ سارا غریب کو مروا دیا. تو ہمارے یہاں پہ چونکہ 3 کہانیاں یہاں پہ ہیں، گریس میں تو صرف تھیسیس اور اس کے بیٹے ہپولیٹس کی ہے، یہاں پہ 3 ہیں. مجھے شک پڑتا ہے کہ جب الیگزینڈر کی فوجیں آئی ہوئی تھیں اور ٹیکسلا میں وہ 2 ہفتے رہا، ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. ویسے لوگ تو کہتے ہیں جی 6 مہینے رہا تھا. ہمارے یہاں عام رواج ہے، وہ ماما لگتا ہے نا الیگزینڈر ساڈا، ہر پنڈ 6 مہینے رہا سی. 200 سال اس نے یہاں پہ انڈیا میں گزارے تھے ویسے. تو وہ اپنا ٹیکسلا میں صلح کے طور پہ آیا تھا، راجہ امبی سے اس کی صلح ہو چکی ہوئی تھی پہلے سے ہی، تو وہاں پہ بڑے مقابلے ہوئے، دوستانہ ماحول تھا. تو گریک جو سپاہی تھے ان کو ہو سکتا ہے ہمارے پنجابی آبا و اجداد جو ہیں وہ سناتے ہوں کہ یار ایسی داستان ہے ہمارے پاس، دیکھو ہمارے راجکمار کتنے بہترین لوگ ہیں کہ وہ جوان ہونے کے باوجود بھی وہ ورغلائے نہیں جاتے. تو گریکس نے لے جا کے وہاں پہ تھوپ دی ہو اپنے وہاں پہ، اور روایت بن گئی ہو. تو یہ آپ بھی سوچئے، میں کافی وقت سے سوچ رہا ہوں، میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ یہاں سے وہاں گئی تھی یا وہاں سے یہاں آئی تھی. لگتا یہی ہے کہ شاید ہمارے یہاں پہلے سے یہ داستان تھی.